بسم الله الرحمن الرحيم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. ناظرین و سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں جانے 14 ایسی چیزیں، 14 ایسے کام جن کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مفلسی آتی ہے، محتاجی آتی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی تعلیم بزرگان دین اولیاء اللہ دیتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. تو آپ اس ویڈیو میں جانیے کہ وہ 14 چیزیں کیا کیا ہیں جن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اکثر لوگ نہیں بچ پاتے، جن کی وجہ سے وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں. گھر میں کمانے والے 4-5 لوگ رہتے ہیں. باپ کہتا ہے کہ میں بھی کماتا ہوں، مگر بے برکتی کی وجہ سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، کسی کی کمائی کا پتہ نہیں چلتا، ساری کمائی جا کہاں رہی ہے. اکثر لوگوں کی یہی شکایت ہے کہ ہم کماتے تو بہت ہیں مگر کدھر ختم ہو جاتے ہیں، کہاں خرچ ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. تو آپ اس ویڈیو میں جانیں وہ 14 چیزیں اور 6 ایسی چیزیں جن 6 چیزوں سے بیماری آتی ہے. اکثر لوگ ان 6 چیزوں کو کر جاتے ہیں. سب سے پہلے تو جانیے کہ وہ 6 چیزیں جن چیزوں سے بیماریاں آتی ہیں کیا کیا ہیں. ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. نمبر 1، کھڑے ہو کر کے پانی پینا. کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے جگر میں تکلیف ہوتی ہے اور پانی صحیح سے ہضم نہیں ہو پاتا، پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے. اسی لیے سنت کو اپنائیے، سنت کو فالو کیجیے. بیٹھ کر اطمینان سے 3 سانس میں پانی پیجیے. سوائے اس پانی کے جو وضو کا ہو اس کو کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا. نمبر 2، ننگے سر بیت الخلا جانا. سر کھول کر بیت الخلا جانا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بیت الخلا میں خبیث ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، جنیاں ہوتی ہیں. جب انسان ننگے سر بیت الخلا جائے گا تو پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر انسان اثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے سر کو ڈھانک کر بیت الخلا جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ خبیثوں کی خباثت سے بچ سکیں. نمبر 3، نہانے کی جگہ پیشاب کرنا. نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں شک و شبہات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، کچھ بھی چھینٹے پڑ جائیں بدن پر تو انسان کے اندر، انسان کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں کہ کہیں میں ناپاک تو نہیں ہو گیا. پھر نہانے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے بھولنے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے بچیے. نمبر 4، بیت الخلا میں باتیں کرنا. بیت الخلا میں تو ایسے ہی جنات، شیاطین کے اڈے ہوا کرتے ہیں. وہاں پر جب انسان بات چیت کرے گا تو شیطان ان پر حملہ بہت جلد کر دے گا، پھر انسان ہر طرح کے اثرات میں مبتلا ہو جائے گا. اسی لیے ٹوائلٹ میں، بیت الخلا میں بات چیت کرنے سے پرہیز کریں. نمبر 5،
مغرب کے وقت سونا۔ مغرب کے وقت سونے سے انسان کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان نہیں سونا چاہیے، یعنی جب تک آپ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں تب تک نہ سوئیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سوئیں۔ نمبر 6، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے انسان بہت ساری بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کیا کیا اس میں جراثیم لگے ہوتے ہیں۔ اگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیں تو وہ جراثیم ہمارے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، پھر انسان بیمار پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کھائیں پیئیں۔ اور جانیے وہ 14 چیزیں جن سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، مفلسی آتی ہے، محتاجی آتی ہے، کیا کیا ہے۔ نمبر 1، فقیر کو جھڑکنا۔ فقیر کو جھڑکنے سے انسان کی روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ فقیر کبھی کبھار خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے واقعات اس طرح کے آپ کو مل جائیں گے کہ فقیر کو اللہ تعالی ہمارے امتحان کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اسی لیے فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے۔ آپ کے پاس کچھ ہو تو دے دیں، ورنہ آرام سے اس سے معذرت کر دیں کہ بعد میں آ جائیے گا۔ نمبر 2، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح استرا سے بال صاف ہوتے ہیں، اسی طرح مسجد میں باتیں کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، ننگے سر کھانا کھانا۔ ننگے سر کھانے سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، آپ کے سر کے بال بھی گر سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کھانا کھائیں سر ڈھک کر کھانا کھائیں۔ نمبر 4، اولاد کو گالی دینا۔ اولاد کو گالی نہیں دینی چاہیے، اولاد کو بددعا بھی نہیں دینی چاہیے۔ کیا پتہ کوئی وقت قبولیت کا ہو اور وہ قبول ہو جائے، اسی لیے اولاد کو گالی اور بددعا نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 5، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور گناہوں سے ہمارے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، بے برکتی کر دی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 6، صبح کے وقت سونا۔ صبح کے وقت سونے سے حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ صبح کے وقت سونا گویا اپنے رزق کو روکنا ہے۔ نمبر 7، نماز قضا کرنا۔ نماز قضا کرنے سے تو انسان کی زندگی سے برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب برکت ختم ہو جاتی ہے تو اس انسان کی کمائی میں بہت بے برکتی ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کوشش کیجئے کہ آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیے۔ نمبر 8، گانا بجانے میں دل لگانا۔ گانا سننا، موسیقی سننا، میوزک سننا یہ اسلام میں حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب جب انسان گانا بجانے میں دل لگاتا ہے، میوزک میں دل لگاتا ہے، تو پھر اس انسان کے رزق میں برکت نہیں رہتی، کمائی میں بھی برکت نہیں رہتی، یہ گناہ ہے۔ نمبر 9، مہمان کو حقارت سے دیکھنا۔ مہمان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ مہمان کے آنے سے اس گھر میں برکت آتی ہے۔ مہمان کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ نمبر 10، قرآن پاک بے وضو ہاتھ لگانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
گناہ سے رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 11، بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے کھانا کھانا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس کام میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ نمبر 12، غسل فرض ہونے کے باوجود بھی کھانا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، آپ پر غسل فرض ہے، پھر آپ کھانا نہ کھائیں، پہلے پاک صاف ہو جائیں، اس سے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ نمبر 13، کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ کھانے کے بعد برتن کو خوب اچھے سے صاف کر لینا چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نمبر 14، اہل و عیال سے لڑنا۔ جہاں کہیں پر بھی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کی جائے، ان سے لڑا جائے، جھگڑا جائے، تو پھر اس ماحول اور اس گھر میں برکت ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کیجیے، قطع رحمی سے بچیے۔ قطع رحمی کرنا بڑا گناہ ہے۔ جو کوئی بھی مسلمان قطع رحمی کرتا ہے 3 دن تک اپنے مسلمان بھائی سے بول چال بند کر دیتا ہے، پھر وہ انسان کے گھر میں رزق کی کمی ہو جاتی ہے، اس کی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلہ رحمی کریں، اہل و عیال سے لڑنا جھگڑنا بند کریں۔ یہ کل 14 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، بچنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔